آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد تین ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں۔ یہ سادہ سی عقیدہ توحید کی تعریف ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے رب کو، وہ یہ مانتے تھے اس بات کو کہ زمین و آسمان کا بنانے والا ایک خالق موجود ہے، لیکن پھر وہ مشرک کیوں کہلائے؟ وہ بتوں کو اس کام میں شریک مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے اس کام میں شریک مانتے تھے، اللہ کی بھی جو ہے وہ تصدیق کرتے تھے لیکن ساتھ میں بتوں کو شریک مانتے تھے، تو لہٰذا وہ مشرک ہو گئے۔ چونکہ اسلام اس بات کا قائل ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ تمہارا معبود وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کا اقرار نہ کرتے ہوں، وہ مانتے تھے ایک ذات ہے جس نے کائنات کو بنایا، لیکن بتوں کو ساتھ میں شریک ماننے کی وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا اور ان کا جو عقیدہ باطل کہلایا۔ اسی طرح دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول اس کائنات میں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ اس سلسلہ محبت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس سلسلہ محبت کی انتہا آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول جلوہ فراز ہوئے، تو یہ عقیدہ رسالت ہے۔ آج اہل ایمان کے عقیدہ رسالت میں یہ لازمی جز ہے کہ حضور علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی کسی معنی کسی مفہوم میں نہیں آئے گا۔ خود واضح فرمانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جو عقیدہ رسالت میں وہ انکار کرتے تھے وہ مطلقاً نبیوں کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ نبی اور پیغمبر ہوتے نہیں ہیں، جس طرح وہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے اس حوالے سے کہ ایک ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اسی طرح وہ مطلقاً نبیوں کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا وہ کہتے کہ نبی پیغمبر ہوتے ہی نہیں، وہ مانتے تھے۔ قوم لوط، قوم عاد، قوم ہود، ان ساروں کی داستانیں بھی ان تک پہنچی ہوئی تھی اور وہ جانتے تھے کہ ایک موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، وہ مانتے تھے کہ نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، انسانیت کی ہدایت کے لیے لوگ اللہ بھیجتا ہے اپنے خاص بندوں کو۔ تو پھر وہ انکار کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے رسالت کی نسبت آقا کریم علیہ السلام کی طرف ہے، محبوب علیہ السلام کی طرف، اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم مانتے ہیں رسول آتے ہیں لیکن آپ کو ہم نہیں مانتے، اور اسی بات پر وہ اختلاف کرتے اور کہتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ ہی نبی ہیں؟ تو اس پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بہت سارے معجزات دکھائے، لیکن جن کے ماننے میں جو ہے وہ ازلی بدبختی لکھی تھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو وہ رسول اور پیغمبر اور نبی کے وجود سے انکاری نہیں تھے، نفس رسالت سے انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ نفس رسالت کی جو نسبت حضور علیہ السلام اس کا انکار کرتے تھے۔ یہ دو عقیدے ہو گئے، یعنی کسی نہ کسی طرح وہ جانتے تھے کہ اللہ موجود ہے، کسی نہ کسی مفہوم میں وہ مانتے تھے کہ پیغمبر ہوتے ہیں۔ لیکن جو تیسرا عقیدہ تھا عقیدہ آخرت، اس عقیدے پر ان کا جب دو ٹوک اعلان تھا کہ یہ باطل عقیدہ ہے۔ عقیدہ آخرت کیا ہے؟ کہ ایک مخصوص وقت گزار لینے کے بعد بالآخر موت ہے اور ہمیں قبر میں جانا ہے اور پھر ایک دن ہمیں اٹھایا جائے گا، یوم قیامت آئے گا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا ہر کسی کو حساب دینا ہو۔ یہ جو تیسری بات تھی اس کا وہ ڈٹ کر انکار کرتے تھے، اس کو کسی معنی کسی مفہوم میں وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جسم جب مٹی میں گل سڑ جائے گا، ہڈیاں بھی نہیں رہیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر ان ہڈیوں کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس کا ڈٹ کر وہ انکار کرتے تھے۔ آغاز میں ہم نے دیکھا کہ مکی صورتوں کے اندر یہ تین مضمون زیادہ تر آپ کو ملیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، اور عقیدہ آخرت بھی کثرت کے ساتھ زیادہ۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ سورت کا نام ہی القیامہ رکھا کہ جو آنے والا ایک زوردار جھٹکے کے بعد وقوع پذیر ہونے والا بڑا دن ہے،
جو ایک دن 50,000 سال پر مشتمل ہوگا، اس دن کے نام پر یہ سورت کا نام رکھ دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی نگاہ میں اس قدر اہم مضمون ہے کہ جس کو پسے پشت نہیں کیا جا سکتا۔